بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سبق نمبر 16 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے یہ سبق صحت کی علالت کے عنوان سے ایک تمثیلی ڈرامہ ہے جس میں صحت سے متعلق عام غلطیوں اور ان کی اصلاح کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ذیل میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات ترتیب وار دیے جا رہے ہیں۔ وہ سوالات دیکھیے۔ سوال نمبر 1، دانت نہ مانجنے والے کو کیا سزا دی گئی؟ جواب، اسے درد دندہ یعنی دانت کے درد کی سزا دی گئی تاکہ آئندہ وہ صبح دانت مانجنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ سے گزارش ہے کہ صبح برش اور مسواک کر لیا کریں، کیونکہ دانت اللہ تعالیٰ کا ایک انمول نعمت ہے، اگر قدر نہ کی جائے تو پھر اس کی کوئی بدل بھی نہیں۔ سوال نمبر 2، لحاف میں منہ ڈھک کر کیوں نہیں سونا چاہیے؟ جواب، ایسا کرنے سے کمرے میں تازہ ہوا کا داخلہ بند ہو جاتا ہے جو صحت کے لیے مضر ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے تازہ ہوا کا آنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، سڑک پر تھوکنے کو جرم کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، کیونکہ اس سے فضا میں جراثیم پھیلتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ جہاں دانت تھوکنے سے گندگی بھی پھیلتی ہے۔ سوال نمبر 4، ملزم کو پیٹ کے درد کی سزا کیوں دی گئی؟ جواب، کیونکہ وہ وقت بے وقت کھاتا تھا، نہ صرف صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا تھا بلکہ والدین کی پریشانی کا سبب بنتا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بے قدری کرتا یعنی ناقدری کرتا تھا۔ جرم، 4 ملزموں کے جرم بیان کیجیے۔ نمبر 1، صبح دانت نہ مانجنے کو گندے منہ سے کھانا کھانا یہ بھی ایک طرح کا مجرم ہے، اپنی ذات کے لیے مجرم ہے۔ نمبر 2، رات کو کھڑکیاں بند کر کے اور منہ لحاف میں ڈھانپ کر سونا تازہ ہوا سے محرومی صحت کی خرابی کا سبب بنے گا، یہ بھی جرم کرتا ہے۔ وقت بے وقت کھانا، رزق کا ضیاع، والدین کی پریشانی۔ سڑک پر تھوکنا اور فضا کو جراثیم سے آلودہ کرنا، یہ 4 جرم ہو گئے۔ 4 ملزموں کے جرم یہ ہو گئے۔ آگے دیکھیے، واحد جمع، کاغذ کی جمع کاغذات، وقت کی جمع اوقات، جرم کی جمع جرائم، مقدمہ کی جمع مقدمات، حکم کی جمع احکام، قانون کی جمع قوانین، جرثومہ کی جمع جراثیم۔ کچھ متضاد الفاظ ہیں، خارج ہونا نکلنا، داخل ہونا اندر گھسنا، بیٹھنا کھڑا ہونا، دور قریب چاہے نزدیک، کم زیادہ، بند کھلا۔ سبق نمبر 15 یا سبق نمبر کتنا؟ سبق نمبر 16 پورا ہوا۔ آئندہ پھر انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔